اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدنی معاشرے کا قیام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو ایک مدنی معاشرے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے بہت سی تدابیریں اختیار فرمائی تھی۔ ان میں جو سب سے پہلے جو مسئلہ آیا تھا وہ تھا مہاجرین کی آبادکاری۔ تو مدینہ میں مہاجرین کی آبادکاری اور ان کے روزگار اور ان کے رہائش کا انتظام کرنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ تو اپنا گھر اور سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو نہایت مدبرانہ انداز میں اور کمال حکمت سے حل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، جسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس مواخات سے انصار و مہاجرین کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم ہو گیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو اپنا بھائی مان لیا۔ اس تعلق کی بنیاد کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تھا، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کی خوشنودی کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ اس میں کوئی دنیاوی غرض نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ لوگ مہاجرین جو ہے یہ مدینہ میں رہنے لگے۔ اس کے بعد جو ہے مدینہ میں دو طرح کے لوگ رہتے تھے۔ مدینہ میں دو طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک انصار اور ایک یہودی۔ انصار میں اوس اور خزرج، انہی کا نام انصار تھا، اور جو یہودی تھے تو ان کے تین بڑے بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ یہودی جو تھے یہ کاروباری لوگ تھے، یہ کاروبار کرتے تھے، اور یہ تینوں قبیلے ان کے بہت بڑے بڑے قبیلے تھے اور کافی طاقتور لوگ تھے یہ۔ تو یہ کاروباری لوگ تھے، اور مدینہ کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان معاشی سرگرمیوں پر ان کو ایک مکمل قبضہ حاصل تھا، ایک غلبہ حاصل تھا ان کو۔ اس اعتبار سے یہ جو انصار ہیں اوس اور خزرج پر ان کو برتری حاصل تھی۔ وہ معاشی لحاظ سے تھوڑے سے اسٹرانگ تھے یہودی، تو اس لحاظ سے یہ لوگ جو تھے یہ انصار و مہاجرین پر ان کی برتری حاصل تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت اور تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ کی معاشرتی اور سیاسی صورتحال کو تبدیل کر دیا، بالکل بدل کر کے رکھ دیا۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے جو مدینہ کے تمام قبائل تھے ان سب کو متحد کر لیا، جس کی وجہ سے مدینہ ایک آزاد اسلامی ریاست کی بنیاد بن گیا، اور جس کے سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے یہودیوں کی سیاسی قوت کو نقصان پہنچا تھا۔ تو اس صورتحال نے، یہ جو ساری صورتحال تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور ان کی حکمت سے وہ مدینہ کی معاشرتی اور سیاسی صورتحال تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے مسلمانوں اور جو یہودی تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ کیا، میثاق، اب اس پہ بات کرتے ہیں آگے۔ تو اس وجہ سے وہ بالکل ان کی جو مدینہ کی صورتحال تھی تو وہ بالکل بدل گئی تھی۔ تو اس صورتحال نے ان یہودیوں کو بے چین کر دیا تھا، اور ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف وہ حسد پیدا ہو گئی تھی، وہ بغض، یہ چیزیں مسلمانوں کے خلاف پیدا ہو گئی تھی۔ اچھا، میثاق مدینہ کیا ہے، اس پہ آتے ہیں۔ مدینہ میں جو رہنے والے قبائل تھے یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ یہ انصار کے دو قبائل ہم نے پڑھے، اوس اور خزرج۔ ان اوس اور خزرج کے لوگ جو ہے یہ آپس میں بہت لمبے لمبے عرصوں تک جھگڑے کرتے تھے، تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض وغیرہ ہوتا تھا۔
تو یہ جو مدینہ کے اطراف میں یہ جو 3 قبیلے تھے، یہ جو میں نے ابھی بتایا، بنو قینقاع، نذیر اور قریظہ، یہ تینوں قبائل جو تھے یہ اوس اور خزرج جو انصار تھے نا، اوس اور خزرج، ان کی دشمنی کو ہوا دینے میں ان یہودیوں کا ہاتھ ہوتا تھا۔ مطلب یہ اوس اور خزرج جو ہے یہ بہت لمبے عرصے تک، بہت طویل عرصے تک یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، تو ان کی ان دشمنی کو ہوا دینے میں ان یہودیوں کا ہاتھ ہوتا تھا کہ یہودی چاہتے تھے کہ یہ قبائل ہمیشہ آپس میں لڑتے رہے، یہ اوس اور خزرج، اور مدینہ کی جو تجارت ہے اور جو دیگر کاروباری معاملات ہیں تو ان پر ان یہودیوں کا قبضہ رہے۔ میں نے کہا نا کہ یہودی جو ہے یہ کاروباری لحاظ سے تھوڑے سے مطلب اسٹرانگ تھے، تو یہ کیا ہے، یہ ان کی دشمنی کو ہوا دینے میں یہودیوں کا ہاتھ ہوتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ مطلب یہ 2 قبائل جو ہے یہ اوس اور خزرج یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں، اور ہم جو ہے مدینہ کی تجارت پر اور دیگر جو کاروباری معاملات ہیں ان پر ہمارا قبضہ رہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں کے حالات تو بالکل بدل گئے۔ اوس اور خزرج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو اوس اور خزرج کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور مدینہ کی مہاجرین تو مدینہ میں مہاجرین کی تعداد جمع ہو گئی، جو مہاجرین تھے جو مکہ سے آئے تھے مدینہ۔ انصار اور مہاجرین کے رشتے نے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، تو اس سے مسلمانوں کی طاقت میں اور اضافہ ہو گیا، اور مدینہ میں اسلامی ریاست جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ بڑھنے لگی یا ابھرنے لگی۔ یہ جو مدینہ کی تمام حالات تھی تو اس نے یہ جو یہودی تھے تو ان کو تو خوفزدہ کر دیا، کہ مطلب وہ کر دیا کہ یہ لوگ پھر پریشان تھے کہ یہ صورتحال کیسے ہو گئی، اب یہ لوگ آ گئے ہیں، اب مسلمان آ گئے ہیں تو اب تو ہمارا اسی طرح مدینہ پر قبضہ بھی نہیں ہوگا اور اب ہماری اسی طرح صورتحال بھی نہیں ہوگی۔ تو ان حالات نے ان یہودیوں کو خوفزدہ کر دیا تھا، اور ان کو اپنا طاقت یا اپنا جو اختیار تھا ان کا، وہ ان کو تھوڑے سے خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے خلاف یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان یہودیوں کی سازشوں کا خاتمہ کرنے اور مدینہ میں امن قائم کرنے کے لیے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کلیئر؟ میثاق مدینہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا معاہدہ، اس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری آئین یعنی تحریری دستور یعنی آئین کہا جاتا ہے۔ اس میثاق کے 2 حصے تھے، ایک حصے کا تعلق مسلمانوں سے تھا اور ایک حصے کا تعلق یہودیوں کے ساتھ تھا۔ کیا تھا؟ ان کی کچھ دفعات تھی کہ کچھ پوائنٹس تھے ان کے جن پر ان دونوں کو وہ کرنا تھا، ایگری کرنا تھا کہ آئندہ کسی بھی اختلاف یا جھگڑے کا جو حتمی فیصلہ ہے، جو آخری فیصلہ ہوگا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور جو فریقین ہوں گے مسلمان اور یہودی وہ اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ اہل ایمان سب ایک گروہ ہیں، اور جو اہل ایمان ہے وہ اپنے کمزور لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہ اس میثاق کی کچھ پوائنٹس تھے جو ان لوگوں کو بتائے تھے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے گا سب اس کے خلاف جمع ہوں گے، کوئی مسلمان کسی مشرک قریش کو پناہ نہیں دے گا۔ یہ ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ جو تھا، یہ ان کے کچھ پوائنٹس تھے کہ ان پر ان لوگوں نے عمل کرنا تھا۔ یہودی اپنے اخراجات کے خود ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور باہر سے دشمن جو حملہ کرے گا تو اس حملے کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، یعنی مسلمان اور یہودی مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس میں مسلمان جو ہے وہ اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور یہودی اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے۔ جہاں پہ بھی کوئی ظلم وغیرہ ہوگا تو کسی پر ظلم ہوگا تو مظلوم کی ہر حالت میں مدد کی جائے گی۔
اب یہ ساری چیزیں تھی اس معاہدے میں جس میں ان لوگوں نے تسلیم کر لیا، لیکن یہ یہودی جو ہے یہ اس میثاق کی روح سے کل عام تو مسلمانوں کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے نا، تو اس وجہ سے انہوں نے پیٹھ پیچھے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی ہے، اور یہود جو ہے یہ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن کچھ لوگ اسلام قبول کرنے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اپنے سینے میں بغض اور کینہ اور یہ ساری چیزیں چھپائے ہوئے تھے۔ تو یہ منافقین کا گروہ تھا، جو مطلب ظاہر میں کچھ اور ہو، مطلب ظاہری اعتبار سے خود کو مسلمان شو کر رہا ہو، لیکن دل ہی دل میں وہ کفر مطلب رکھتا ہو، اسلامی عقائد میں شک و شبہ میں مبتلا ہو، تو ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں، جو ظاہری طور پر مسلمان ہو مگر دل سے وہ کفری عقائد پر قائم ہو، ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ لوگ ایمان لائے تھے اور کچھ لوگ بظاہر کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن دل سے وہ ابھی بھی کفری عقائد پر قائم تھے، تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا تھا۔ ان میں سے اوس اور خزرج کے کچھ لوگ تھے جو ایسے لوگ تھے جو مطلب کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام لائے ہیں، لیکن اصل میں وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ تو ان کا یہ منافقین کا ایک گروہ تھا، ان میں جو سب سے پہلے اور سب سے سرفہرست ایک منافق تھا، تو وہ تھے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، ان کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شخص اصل میں بادشاہ بننے والا تھا۔ جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے نا، تو عبداللہ بن ابی کو اس بات کا پھر بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہ لاتے تو شاید میں بادشاہ بن جاتا، مطلب مدینہ کا بادشاہ بن جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ تشریف لائے تھے، اور وہ اسلام کی جو ان کے درمیان مواخات بھی ہو گیا، میثاق بھی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہو گیا، مسجد نبوی بھی بن گئی، تو آہستہ آہستہ لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے لگے تھے۔ تو یہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر یہ شخص بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول، مگر وہ دل سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کے کچھ ساتھی وہ لوگ تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سائے بڑے بڑے مناصب کی حصول کی توقع باندھے ہوئے تھے، مگر اب انہیں اس سے محروم ہونا پڑا تھا، کیونکہ وہ تو اب بادشاہ نہیں بن سکتا تھا۔ تو کفار مکہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے برے ارادوں سے پوری طرح واقف ہو چکے تھے کہ ان کے کیا ارادے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اسے خط لکھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکال دو۔ مکہ والوں نے کیا کیا کہ وہ تو ان کو تو پتہ تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ لیا، نہیں، انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو ایک خط لکھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکال دو، مدینہ سے نکال دو۔ تو یہ جو یہودیوں اور منافقین کی یہ جو خواہش تھی نا کہ کسی نہ کسی طرح، یہودی بھی تو چاہتے تھے نا، وہ بھی تو اسلام کی طاقت کو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے نا، تو یہ جو منافق تھا، یہ جو منافقین تھے جو بظاہر اسلام انہوں نے قبول کیا تھا لیکن اصل میں نہیں کیا تھا، اور یہ جو یہودی تھے، یہ جو 3 قبیلے تھے جو میں نے کہا کہ قینقاع، نذیر اور قریظہ، تو ان کی تو خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوت ہے، جو اسلام کی طاقت ہے، ان کو کمزور کر دیا جائے اور ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے، لیکن ان منافقین کی کوئی ہوئی جو طاقت تھی وہ پھر بحال نہ ہو سکے، اور یہ اپنی کوششوں میں بری طرح ناکام ہو گئے۔